قیامت کی علامات کبریٰ کون سی ہیں؟ امام مہدی کون ہیں؟ کیا امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں؟ ان کا ظہور کب ہوگا؟ ہم قرب قیامت کے کس دور میں جی رہے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئیں۔ یہ نشانیاں قیامت کے بہت قریب رونما ہوں گی، اس لیے انہیں علامات قریبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ سب کی سب پوری نہیں ہو جائیں گی۔ احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو یہ نشانیاں کافروں اور مشرکوں کے لیے ہلاکت خیز ہوں گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ہم باہم گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کس بات کا ذکر کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم 10 علامات دیکھ لو گے۔ قیامت کی وہ 10 علامات یہ ہیں: امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں ظاہر ہونا، زمین کا 3 جگہ مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب سے دھس جانا، دابۃ الارض کا خروج، ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوا کا چلنا جو مومنوں کی جانیں قبض کر لے گی، یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ قیامت کا قائم ہونا انہی علامات سے مشروط ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کو بہت قریب بتایا ہے اور گزرے ہوئے زمانے کے حوالے سے ان کا یہ بیان 100% درست ہے، تاہم معاملات اور نشانیوں کی ترتیب زمانی کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بلکہ ہمارے بعد کی کچھ نسلیں بھی قیامت تک نہیں رہیں گی، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے سوا کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلے رونما ہونے والی قیامت کی نشانی امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا عرب کا فرما روا نہ ہو، جس کا نام میرے نام سے اور والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ مہدی آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی 12ویں امام ہیں۔ ان کو پیدا ہونے کے بعد اس اندیشے سے کہ انہیں مار دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا ہے۔ تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار میں ہیں۔ اہل تشیع انہیں امام غائب یا امام منتظر بھی کہتے ہیں اور قیامت کے نزدیک ان کا ظہور ہوگا۔ لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھیں تو قیامت کے نزدیک وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، کفر کا ہر طرف دور دورہ ہوگا، تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور کفار مسلمانوں پر حکومت کریں گے۔ لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے، سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن گھنٹے کی طرح ہو جائے گا۔ لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، سب ایک دوسرے کے قتل و غارت کی طاق میں رہیں گے۔ مکہ و مدینہ کے علاوہ تمام روئے زمین پر کفار غالب ہوں گے۔ مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے تمام ولی ابدال شام سے، عراق سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہوگا۔ تمام ابدال ولی طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء کرام ان کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ امام مہدی بیعت سے انکار کر دیں گے، لیکن وہ سب بیعت پر اصرار کریں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ سب لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے بیعت کریں گے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ آپ اس وقت بے سر و سامان ہوں گے، لیکن پھر بھی ہر طرف سے
لوگ آپ کے بارے میں جان کر آپ کی بیعت کے لیے آئیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ دمشق میں عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ قسطنطنیہ، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، جو ترکی کا دارالخلافہ ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین چکا ہوگا۔ امام مہدی قسطنطنیہ پر بھی فتح حاصل کریں گے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا ہوگا کہ ایک منادی ندا دے گا کہ دجال آ گیا۔ سب مسلمان مال غنیمت کو چھوڑ کر امام مہدی کی قیادت میں شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ شام پہنچنے سے پہلے ان کو علم ہوگا کہ یہ منادی شیطان تھا اور یہ ندا جھوٹی تھی، لیکن شام پہنچتے ہی دجال حقیقتاً نکل آئے گا۔ امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ وہی محصور ہو جائیں گے۔ اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ دجال کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد صبح صادق آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ اس وقت فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ امامت کے لیے آگے تشریف لائیں، لیکن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی کروائیں۔ سب لوگ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ احادیث مبارکہ میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا حلیہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور رنگ عربیوں جیسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی زمین کو عدل و انصاف کے نظام سے چمکا دے گا جب وہ ظلم و ستم سے بھر گئی ہوگی۔ وہ 7 برس تک فرما روائی کرے گا۔ ان کے دور میں میری امت اس قدر خوش ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ زمین کا اس زمانے میں ایسا حال ہوگا کہ اس میں پھل پیدا کرنے کی جس قدر صلاحیت ہوگی پیدا کر دے گی۔ مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ سامنے ڈھیر لگا ہوگا۔ وہ لوگوں سے فرمائیں گے کہ جس کو جس قدر چاہے لے لو۔ لوگ اتنے خوشحال ہوں گے کہ کوئی مال کا طلبگار نہ ہوگا۔ ایک شخص آ کر کہے گا کہ اے مہدی مجھے دیجئے۔ وہ اس سے کہیں گے جس قدر اٹھا سکو لے جاؤ۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے چند اور نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر میں سورج گرہن ہوگا۔ مشرق سے آگ ظاہر ہوگی، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور سب سے بڑی نشانی جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قسطنطنیہ غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ امام مہدی اپنی آمد کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے دین اور دنیا آباد ہو جائے گی۔ میں خلق یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خوش قسمت دیکھ رہا ہوں۔ میں کسریٰ کے خزانے اور سکندر کے نقد یعنی مال کو کام میں لگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے دور میں مال اور دولت کی فراوانی ہوگی۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مال و دولت جنگوں میں فتوحات پر غنیمت کے طور پر ملا ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن علاقوں پر سکندر اور کسریٰ کی حکمرانی تھی وہ مہدی رضی اللہ عنہ کی علمبرداری میں ہوں گے، یعنی وہ وسیع سلطنت کے مالک ہوں گے۔ امام مہدی کی حکومت قائم ہونے کے بعد مسلمانوں کی عظمت کی بحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ بات طے ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ فلسطین سمیت پورے عرب پر حکومت کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں ایک جنگ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں 2/3 یہودی مارے جائیں گے۔ غالباً یہی فلسطین کی فتح کی جنگ ہوگی جس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ وہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، اور اسلام اپنی گردن زمین پر لگا دے گا، یعنی غالب آ جائے گا۔ وہ 7 برس حکومت کریں گے اور اس کے بعد وصال پا جائیں گے اور لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا رشتہ داروں اور دوستوں احباب کا خوب خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔